آج ہم ایک ایسے لفظ کی کہانی میں گہرائی سے اتریں گے جس نے 20ویں صدی میں دنیا کا نقشہ ہی بدل دیا۔ لفظ ہے ڈی کالونائزیشن۔ جی ہمارے پاس اس پر ریمنڈ بیٹس کا ایک بہت دلچسپ مضمون ہے، اور گفتگو کا آغاز ایک زبردست استعارے سے کرتے ہیں۔ اچھا۔ ایک فرانسیسی منتظم تھے، رابرٹ ڈیلاوینیٹ۔ انہوں نے کہا تھا کہ آزادی کی یہ تحریکیں اچانک آتش فغاں کے لاوے کی طرح پھٹ پڑیں۔ اور یہ استعارہ کمال کا ہے، یہ بتاتا ہے کہ یہ کوئی اچانک ہونے والا حادثہ نہیں تھا، بلکہ ایک گہرا عمل تھا جو ایک طرح سے زمین کے نیچے پک رہا تھا، اور پھر ایک دن پوری طاقت سے عالمی منظرنامے پر آ گیا۔ بالکل۔ یہ صرف کوئی سیاسی تبدیلی نہیں تھی، یہ تو ایک تہذیبی زلزلہ تھا۔ تو پھر اس لفظ کا اصل مطلب کیا ہے؟ کیونکہ اس پر بھی کوئی ایک رائے نہیں ہے۔ نہیں، بالکل نہیں۔ ایک طرف جان ہارگریو جیسے مورخ ہے جو کہتے ہیں کہ اس کا سیدھا سادہ مطلب ہے خود مختار قومی ریاستوں کا قیام۔ ہاں، یعنی غلامی سے آزادی۔ بہت بنیادی تعریف، لیکن یہ تو صرف شروعات تھی۔ جی۔ جلد ہی ڈیوڈ گارڈینئر جیسے مفکرین نے کہا کہ نہیں، یہ صرف سیاسی آزادی نہیں ہے، یہ تو اقتصادی، ثقافتی اور نفسیاتی آزادی کا بھی نام ہے۔ اچھا۔ اور ڈیلاوینیک نے اسے ایک قدم آگے بڑھا دیا۔ انہوں نے کہا، اس کا مطلب ہے سفید فام آدمی کی تہذیب کو مکمل طور پر مسترد کرنا۔ واہ، یہ تو بہت گہری بات ہے۔ یعنی یہ صرف ملک آزاد کرانے کی جنگ نہیں تھی، بلکہ اپنی شناخت واپس لینے کی جدوجہد تھی۔ بالکل۔ اچھا، تو یہ عمل شروع کب ہوا؟ عام طور پر لوگ دوسری جنگ عظیم کا سوچتے ہیں، لیکن مضمون کہتا ہے کہ اس کی جڑیں بہت پہلے کی ہیں۔ جی، بہت پہلے کی۔ مجھے ولیم بٹلر ییٹس کی وہ مشہور نظم یاد آ رہی ہے، چیزیں بکھر جاتی ہیں، مرکز قائم نہیں رہ سکتا۔ یہ پہلی جنگ عظیم کے بعد لکھی گئی تھی، ہے نا؟ جی، جب سلطنتوں کی بنیادیں ہلنا شروع ہو گئی تھیں۔ اور اگر ہم اس سے بھی پیچھے جائیں تو 1791 میں ہیٹی کی مثال ہے۔ فرانس سے آزادی۔ ہاں، فرانس سے آزادی۔ کچھ اسکالرز اسے ڈی کالونائزیشن کا پہلا دھماکہ مانتے ہیں۔ تو یہ عمل ایک صدی سے بھی زیادہ پرانا ہے۔ اس سے ایک اور سوال جڑتا ہے، کیا یہ عمل ناگزیر تھا؟ کیا یہ ہو کر رہنا تھا؟ یہ ایک بڑا سوال ہے۔ برطانوی وزیر اعظم ہیرلڈ میکملن نے اپنی مشہور تقریر میں تبدیلی کی ہواؤں کا ذکر کیا تھا۔ جی، ونڈز آف چینج۔ ایک نظریہ تو یہی ہے کہ یہ تو ہونا ہی تھا، لیکن اس کے بالکل برعکس کچھ ماہرین کا ماننا ہے کہ یہ ایک طے شدہ، ایک کنٹرولڈ عمل تھا۔ اچھا، جیسے ڈچ اور برطانوی طاقتوں نے کیریبین میں مذاکرات کے ذریعے۔ لیکن اس نظریے سے فرانسیسی محرک زون سورے کنال شدید اختلاف کرتے ہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ ان کا کہنا تھا کہ کوئی بھی سلطنت اپنی خوشی سے ختم نہیں ہوتی۔ آزادی چھینی گئی تھی، تحفے میں نہیں ملی تھی۔ یہ بات تو بہت حیران کن ہے کہ سیاسی آزادی کا جشن منانے کے فوراً بعد ہی غانا کے پہلے صدر قوام نکروما کو یہ کہنا پڑا کہ اصل غلامی تو ابھی ختم ہی نہیں ہوئی۔ بالکل، اور انہوں نے اسے نیو کولونیلزم کا نام دیا۔ ان کا نقطہ یہ تھا کہ ٹھیک ہے، جھنڈا بدل گیا، قومی ترانہ نیا آ گیا، لیکن معاشی کنٹرول وہ اب بھی پرانے آقاؤں کے ہاتھ میں تھا۔ یہ ایک ایسی غلامی تھی جو نظر نہیں آتی تھی، یعنی بغیر ازالے کے استحصال۔ اور اسی سے جڑا ہوا ثقافتی محاذ بھی ہے نا؟ کینیا کے ادیب ننگی و تھنگو کا تصور تو اور بھی گہرا ہے۔ جی، ذہن کو ڈی کالونائز کرنا۔ جی، ان کا کلچرل بم کا تصور بہت طاقتور ہے۔ ننگی کا کہنا تھا کہ اصل تباہی گولیوں سے نہیں ہوتی، اصل تباہی تب ہوتی ہے جب آپ کسی قوم کو یہ یقین دلا دیں کہ اس کی اپنی زبان اور روایات کمتر ہیں، تو آپ اس کی روح کو مار دیتے ہیں۔ بالکل۔ اسی لیے انہوں نے انگریزی چھوڑ کر اپنی مادری زبان گیکویو میں لکھنا شروع کیا۔ اور اسی سب کے بیچ ایک عجیب الٹی ہجرت بھی شروع ہوئی۔ ہاں، یہ بھی ایک دلچسپ پہلو ہے۔ سابقہ نوآبادیات کے لوگ جیسے جمیکا سے لنڈن پہنچنے لگے، اور سورینام کی تقریباً 1/3 آبادی نیدرلینڈز منتقل ہو گئی۔ اور یہیں پر پارتھا چیٹرجی کا نقطہ اس پوری بحث کے ورثے کو ایک طرح سے سمیٹتا ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ آزادی کے بعد بننے والی زیادہ تر نئی ریاستوں نے مغرب کے جدید ریاستی ڈھانچے کی ہی نقل کی، وہی بیوروکریسی، وہی قانون۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ حقیقی آزادی تھی یا صرف حکمرانوں کے چہرے بدلے تھے؟ یہ سوال آج بھی ہمارے جیسے ممالک کے لیے بہت اہم ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ ڈی کالونائزیشن صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں تھا، یہ ایک جاری عمل ہے۔ جی،
ایک جاری عمل ہے جس کی معاشی، ثقافتی اور نفسیاتی لڑائیاں آج بھی لڑی جا رہی ہیں ہمارے ذہنوں میں اور ہمارے معاشروں میں۔ بالکل۔ اور اسی سوچ کے ساتھ ہم اپنے سامعین کے لیے ایک سوال چھوڑے جاتے ہیں۔ ضرور۔ مضمون میں 1999 میں جنوبی افریقہ کے صدر تھابو ممبوکے کی تقریب حلف برداری کا ذکر ہے۔ وہاں یہ بحث چھڑ گئی کہ سفید فام تسلط کی علامت سمجھے جانے والے مجسموں کو ڈھانپ دیا جائے یا نہیں۔